الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی 40 اور 41 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: آپ فرمائیے، بھلا بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے، اگر وہ چاہے گا، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ میں 40 نمبر میں آرائیتکم، تو آرائیتکم کا جو لفظ ہے اس پہ بہت تحقیق ہے۔ جمہور جو علماء لغت ہیں ان کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، اخبرونی، مجھے بتا دو۔ تو اس کے مطابق جو ہے پھر آیت کا مفہوم آسانی سے سمجھ آتا ہے، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کیا کرتے ہو اور جنہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، نہ وہ دے سکتے ہیں، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی اور دیوی دیوتاؤں کی، اور تم نے انہیں خدا یقین کر رکھا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں ان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر واقعی یہ نفع رساں ہیں، جنہوں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا لیکن تم سمجھتے یہی ہو، اگر یہ واقعی نفع رساں ہیں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، تو ذرا اس وقت بھی ان کو پکارو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، مایوسی کا گپ اندھیرا چھا جائے اور نجات کے تمام ظاہری راستے بند ہو جائیں۔ اس وقت تمہاری آنکھوں سے غفلت کی پٹی کھل جاتی ہے، کہیں پانی میں بھنور میں پھنس جاؤ، کہیں کشتی الٹ جائے، کہیں ہواؤں میں ہوائی جہاز ہچکولے کھانے لگے، کہیں بس ڈولنے لگے، کہیں ٹرین پٹری سے اتر جائے، کوئی بھی زلزلہ آ جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں، سیلاب آ جائے، تو اس وقت تمہاری جو آنکھوں پر غفلت کی پٹی ہے کھل جاتی ہے اور جہالت کی تاریکی وقتی طور سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر تم وہی جاہل کے جاہل بن جاتے ہو، اور تم بھی اس مولا حقیقی کو اس وقت پکارتے ہو اور اس کی بارگاہ میں نجات کے لیے عرض کرتے ہو مصیبت کے وقت۔ تو جب مصیبت کے ان سنگین لمحوں میں باطل خداؤں کی خدائی کا طلسم ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور دل بے ساختہ اسی قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فقط اسی کے دامن کرم میں پناہ ڈھونڈتے ہو، تو پھر اس سچے اور حقیقی خداوند تعالی کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا اور اس کو خدا کے برابر تسلیم کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا انصاف ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر،
امام المفسرین ابن جریر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو آیت کا وہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، کل جو آ گیا ہے، اے مصطفیٰ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے قوم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اور اپنے خداؤں کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ یقیناً نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی، جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کا عذاب ٹل جاتا تھا، پھر جو ہے اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے جو وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل میں ڈالے، ہر وقت مصیبت ہو چاہے خوشی ہو، وہی دل کرے اللہ اللہ اللہ، لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔